بندہ کس چیز کا محتاج ہے؟ وسیلے کا محتاج ہے۔ ہم جب اس کی بارگاہ کے اندر وسیلہ پیش کرتے ہیں اس کے نبیوں کا، اس کے رسولوں کا، اس کی نیک ہستیوں کا، اولیاء اللہ کا، ٹھیک ہے، تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ اے اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا چلا ہمیں یا دکھا ہمیں، صراط راستہ، المستقیم سیدھا۔ اب اس کے اندر بھی الف لام آیا، تاکید آئی، المستقیم، یعنی اس سے معلوم یہ ہوا کہ راستے بے شمار ہیں، اس طرح سے خاص راستہ ایک ہی ہے اور اس کو کہا گیا المستقیم، خاص سیدھا راستہ ہے اور اس پر چلنے والے بھی خاص ہیں، راستہ بھی خاص ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایک چیز ہو گئی عبادت، و ایاک نستعین اور دوسری چیز ہو گئی مدد، پکارنا، دعا۔ عبادت اور دعا خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے ہے، یعنی ایک مومن اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی میری عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی میری دعا کے قابل نہیں کہ میری دعا کو قبول کرے۔ ایک پکارنا ہے عبادت کی نیت سے اور ایک پکارنا ہے ویسے محبت میں۔ قیدہ اس بات کا اپنے ذہن کے اندر پختہ کر لیجئے کہ اگر ہم اللہ کو پکاریں گے تو کس طرح سے پکاریں گے؟ اسے معبود سمجھ کر، اسے الہ سمجھ کر، اسے واحد سمجھ کر، اسے اپنا رب سمجھ کر۔ پھر اس طرح سے بندوں کو پکار اگر ہم دیں گے، ٹھیک ہے، بندہ سامنے ہو نہ ہو لیکن وہ عبادت کی نیت سے نہیں ہوتا، وہ معبودیت کی نیت سے نہیں ہوتا۔ وہ بندے کو کبھی پکارا جاتا ہے کسی حاجت کے لیے کہ جناب میرے لیے پانی لائیں، تو کبھی کبھار بندوں کو پکارا جاتا ہے محبت سے۔ اللہ رب العزت کے سوا کوئی پکار سننے والا نہیں ہے، ہاں جس کو وہ سنا دے، جس کو اگر وہ سنانا چاہے تو اس پر کوئی مشکل نہیں ہے، وہ رب ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ لیکن باقی یہ ہے کہ سننا یہ جو ہے یہ خاص اللہ رب العزت کی صفت ہے، اپنے سننے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر بندہ سننے یا سنانے میں ہوگا تو جس طرح کل میں نے کہا تھا کہ تحت الاسباب، اسباب کے تحت ہوگا، جس طرح سے میں یہاں بیٹھ کر پاکستان سے کوئی آواز نہیں سن سکتا بغیر کسی سبب کے، لیکن جب میں اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگاتا ہوں، اس کو کنیکٹ کرتا ہوں اپنے موبائل فون کے ساتھ، تو پھر مجھے وہی آواز جو ہے بخوبی سنائی دیتی ہے۔ تو مطلب اس کا کیا کہ میں نے اسباب اختیار کیے، سبب اختیار کیے تو مجھے وہ آواز سنائی دی۔ سمجھ گئے نا آپ اس طرح سے؟ تو اس طرح سے جب اللہ سنتا ہے تو اللہ کو کسی سبب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ فلاں سبب سے، نعوذ باللہ یہ فلاں سبب سے سنے گا پکار کو، دعا کو، ندا کو، تو پھر وہ اللہ نہیں ہو سکتا، پھر وہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جو بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی رابطے کے، بغیر کسی سبب کے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں براہ راست اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو درمیان میں اللہ کہتا ہے مجھے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو بندوں کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ سبب کی، وسیلے کی۔ بندہ کس چیز کا محتاج ہے؟ وسیلے کا محتاج ہے۔ ہم جب اس کی بارگاہ کے اندر وسیلہ پیش کرتے ہیں اس کے نبیوں کا، اس کے رسولوں کا، اس کی نیک ہستیوں کا، اولیاء اللہ کا، ٹھیک ہے، تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ اے اللہ یہ تیرے وہ بندے ہیں کہ جنہوں نے اپنی عبادت کے ذریعے سے تجھے راضی کیا، جنہوں نے اپنی بندگی کے ذریعے سے تجھے خوش کیا، جنہوں نے ہمیشہ تیری فرما برداری کی، اور تو ان سے راضی ہے۔ یا اللہ ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے، ان کی وجہ سے تو ہم سے راضی ہے۔